ذرا تصور کریں، ایک صحرا کا جہاں تک نظر جائے صرف ریت اور جھلسا دینے والی گرمی، اور پھر اسی جگہ کو ایک سرسبز لہلہاتے فارم میں بدل دیا جائے۔ ناممکن لگتا ہے نا؟ اچھا، آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح انسانی ذہانت اور انجینئرنگ نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ یہ صرف کھیتی باڑی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ بقا اور جدت کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ تو آئیے اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو سننے میں ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فارم جو ایک پورے ملک جیسے اسرائیل سے بھی بڑا ہو، اس سے صرف 10 سے بھی کم لوگ چلا رہے ہوں؟ نہیں، یہ کوئی پہیلی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے آسٹریلیا، ایک ایسا براعظم جو دنیا کا سب سے خشک انہیبیٹڈ کانٹیننٹ بھی ہے۔ سوچیں ذرا، 70% زمین بنجر، مٹی میں غذائیت نہ ہونے کے برابر اور پانی کی شدید قلت۔ ایسے حالات میں تو فصل اگانا تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج یہی آسٹریلیا زراعت میں امریکا اور برازیل جیسے زرخیز ممالک کو ٹکر دے رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کمال ہوا کیسے؟ آج کے اس سفر میں ہم 4 اہم سٹاپس پر رکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ناممکن کام آخر ہوا کیسے۔ پھر ہم آسٹریلیا کی بڑے پیمانے کی طاقت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم اسرائیل کی نفاست اور ٹیکنالوجی کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ زراعت کا مستقبل انجینئرنگ کے ہاتھوں میں کیسا نظر آتا ہے۔ تو چلیں، ہمارا پہلا پڑاؤ ہے آسٹریلیا۔ یہاں کا فلسفہ بہت سادہ ہے۔ اگر ماحول آپ کے لیے حدیں بناتا ہے تو آپ اپنے آپریشنز کو اتنا بڑا کر دیں کہ وہ حدیں ہی بے معنی ہو جائیں۔ یہ ایک طرح سے پورے براعظم پر فوجی انداز میں قابو پانے کی کہانی ہے۔ اور اس پیمانے کا اندازہ آپ صرف ایک نمبر سے لگا لیں، 2,40,00,000 مویشی۔ یہ پاکستان کے کئی بڑے شہروں کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آسٹریلیا آج برازیل کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اتنے بڑے آپریشن کو سنبھالا کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ان کا راز فطرت سے لڑنے میں نہیں بلکہ اس کے اصولوں کو اپنانے میں ہے۔ وہ ایسی گائے نہیں پالتے جنہیں ٹھنڈا ماحول چاہیے، بلکہ وہ برہمن جیسی جنگجو نسلیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جو 40 ڈگری کی تپتی دھوپ میں کئی کلومیٹر تک چل سکتے ہیں اور سوکھی گھاس کھا کر بھی بہترین گوشت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس سب کا انتظام کسی ملٹری آپریشن سے کم نہیں، سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلی چراگاہوں کی نگرانی سیٹلائٹ سے ہوتی ہے۔ اور جب ہزاروں جانوروں کو اکٹھا کرنا ہو تو گھوڑوں پر سوار کاؤبوائز نہیں آتے، بلکہ ہیلی کاپٹرز استعمال ہوتے ہیں جو چند گھنٹوں میں یہ کام نمٹا دیتے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی، رفتار اور بے مثال تنظیم کا کمال۔ جب بات فصلوں کی آتی ہے، خاص طور پر کپاس کی، تو یہ ایک جملہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ آسٹریلیا کی کپاس کی صنعت ایک بغیر چھت والی فیکٹری کی طرح کام کرتی ہے، جہاں ہر کام مشینوں کے ذریعے انتہائی نفاست سے کیا جاتا ہے۔ بادام کی کٹائی کا عمل تو کسی ایکشن فلم جیسا ہے۔ پہلے دیوہکال مشینیں درخت کے تنے کو پکڑ کر زور سے ہلاتی ہیں اور سیکنڈوں میں ہزاروں بادام زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر انہیں آسٹریلیا کی تیز دھوپ میں قدرتی طور پر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آخر میں دوسری مشینیں کسی بہت بڑے ویکیوم کلینر کی طرح انہیں زمین سے اٹھا لیتی ہیں۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر خودکار ہے، انسان کا کام نہ ہونے کے برابر۔ تو آسٹریلیا کا اصل خفیہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے ٹائمنگ۔ جب دنیا کے دوسرے بڑے پروڈیوسرز جیسے کیلیفورنیا میں بادام اور انگور کا سیزن ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ان کا مال گوداموں میں پڑا پرانا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت آسٹریلیا اپنی تازہ فصل مارکیٹ میں لاتا ہے۔ وہ قیمت پر نہیں بلکہ تازگی پر مقابلہ جیتتے ہیں۔ یہ ایک شاندار کاروباری حکمت عملی ہے۔ اچھا، اب آسٹریلیا سے چلتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ اگر آسٹریلیا کا جواب بڑا پیمانہ ہے تو اسرائیل کا جواب ہے انتہائی نفاست، یعنی پریسیژن۔ انہوں نے پانی کے ہر ایک قطرے کی قیمت کو سمجھا ہے اور اسی سے صحرا میں بہار لانے کا فن سیکھا ہے۔ اور یہاں کے اعداد و شمار تو واقعی دماغ کو ہلا دینے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، اسرائیل اپنے شہروں سے نکلنے والے گندے پانی کا 90% حصہ صاف کر کے دوبارہ کھیتوں میں استعمال کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی اور ملک اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں، ان کے گھروں میں آنے والا 80% پانی سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پانی کے انتظام میں ایک حقیقی اینویلپ ہے۔ اس انقلاب کا دل ہے ڈرپ اریگیشن یا قطرہ قطرہ آب پاشی۔ لیکن یہ صرف پودوں کو پانی دینا نہیں ہے، یہ تو پودے کے لیے ایک لائف سپورٹ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ پانی
और तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक परफेक्ट मिक्सचर कतरा कतरा करके सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इनका उसूल सादा है, पूरी मिट्टी को गीला मत करो, सिर्फ पौधे की ज़रूरत पूरी करो। और ये टेबल इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखें, रिवायती तरीके यानी सैलाबी अब्बाशी में कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है और इसका बड़ा हिस्सा धूप में उड़ जाता है, जबकि ड्रिप इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल कम से कम है और ज़्यादा तकरीबन सिफर है। कारकर्दगी का यही फ़र्क असल कामयाबी की वजह है। और इस टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या निकलता है? एक आम टमाटर के पौधे से अमूमन 20 से 40 टमाटर मिलते हैं, लेकिन इजराइल के एक हाईटेक ग्रीन हाउस में एक ही पौधे से 400 टमाटर तक पैदा किए जाते हैं। जी हां, 400। ये पैदावार में 10 गुना से भी ज्यादा का इजाफा है। तो ऑस्ट्रेलिया और इजराइल से सीखे गए ये असबाक हमें कहाँ ले जाते हैं? सीधा मुस्तकबिल की तरफ। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां काश्तकारी अब सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि लेबोरेटरियों और यहां तक के गहरे समंदरों में भी की जाएगी। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। हम एक ऐसे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं जो अब हमारी दहलीज पर है। सोचें, एआई से चलने वाले रोबोट्स जो 24 घंटे फसल काट रहे हैं, गहरे समुद्र में मछलियों के फार्म जो लहरों के साथ हरकत करते हैं, और समुद्र में ही ऐसे फार्म जो न सिर्फ खुराक पैदा करेंगे बल्कि फिजा से कार्बन भी साफ करेंगे। आखिर में पूरी कहानी का खुलासा इस एक जुमले में किया जा सकता है: फितरत ने ज़मीन फराहम की, इंसानी जहानत ने फसल पैदा की। ऑस्ट्रेलिया के वसी फार्म्स से लेकर इजराइल के छोटे से ग्रीन हाउस तक सबक बिल्कुल वाज़े है। असल वसाइल सिर्फ ज़मीन और पानी नहीं, बल्कि इंसानी अकल, इंजीनियरिंग और कुछ कर गुजरने का जज्बा है।